السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ناول گھر 291۔ ناول نیم تیرا انتظار حاصل ٹھہرا، رائٹر نیم غانیہ حسن، ایپیسوڈ نمبر 2۔ ماہین، روشین، حنا اور عمار ہادیہ اسٹیج پر حماد اور زارا کی کلاس لگانے میں مصروف تھے۔ ریحان کو ویسے تو وہاں کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر ماہین کو دیکھ کر وہاں چلا آیا۔ ارے کیوں تنگ کر رہے ہو میری پیاری سی بہن اور بہنوئی کو؟ ریحان نے شوق نظریں ماہین پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ماہین کو ناگوار گزری اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جسے حنا نے بخوبی نوٹ کیا۔ واہ جی واہ، آج تو بہنوئی صاحب بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اور کل تک تو ان کی ٹانگ کھینچی جاتی تھی ہمارے ساتھ مل کر، عمار نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کل تک یہ فارغ فضول آدمی تھا، اسے کون پوچھتا تھا؟ آج تو بیچارے نے بھی 3 پیس پہنا ہے۔ ریحان نے حماد کی ٹانگ کھینچی۔ حماد کو شاید ویسے تو کبھی اپنی بے عزتی محسوس نہ ہوتی، مگر زارا ہنسنے لگی تو اسے اچھا خاصا فیل کیا۔ یار کم از کم آج تو بخش دو، شادی ہے میری، حماد نے بے چارگی سے کہا۔ اسی لیے تو زیادہ رگڑ رہے ہیں، تاکہ شروع دن سے بستی پروف ہو جائیں، عمار نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماہین کے لیے ریحان کی موجودگی میں وہاں مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا تو وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ اسٹیج سے اتر کر تھوڑا آگے آئی جب حنان اس کے پاس آیا۔ ماہی آپی، وہ مومانی جان آپ کو ٹیرس پر بلا رہی ہیں، حنان نے جھوٹ گھڑا۔ مما، وہ مجھے ٹیرس پر کیوں بلا رہی ہیں بھلا؟ ماہین نے خود سے کہا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھی۔ وہ اوپر ٹیرس یہاں تو کوئی نہیں، شاید حنان کو غلطی لگی ہو، اس نے سوچا۔ 14ویں کا چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا، آسمان پر جا بجا تارے روشنیاں بکھیر رہے تھے، بادل اڑتے ہوئے چاند کو اپنے آنچل میں چھپا لیتے۔ وہ اس پرسکون منظر میں کہیں کھو سی گئی۔ اس نے اسی طرح آسمان کی طرف چہرہ کر کے آنکھیں موند لیں۔ جب وہ اوپر آیا تو اس خوبصورت منظر میں کھویا ہوا پایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا، بڑی بڑی آنکھوں پر گری ہوئی پلکوں کی جھالر، ستواں ناک، خوبصورتی سے تراشے گئے انابی ہونٹ، چند آوارہ لٹیں ہوا سے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ وہ اس کا ایک ایک نقش ازبر کرنے لگا۔ ماہین مکمل طور پر ماحول میں کھو چکی تھی جب اسے کسی کلون کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے جوں ہی آنکھیں کھولیں اپنے سامنے اشر کو کھڑا پایا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور جانے کے لیے مڑی۔ ماہین، اشر نے اسے پکارا۔ اس نے پہلی بار اس کے نام سے پکارا تھا۔ اس نے پہلی بار اس کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ ماہین کے قدم وہیں جم گئے، اسے اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مدت کے بعد اس نے جو آواز دی مجھے، قدموں کی کیا بساط تھی، سانسیں بھی رک گئیں۔ ماہین کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے بے یقینی سے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ آؤ، کچھ بات کرنی ہے، وہ کہہ کر ٹیرس پر لگی گرل کی طرف بڑھا، پھر ان پر بازو جمائے نیچے سڑک پر روشنیاں دیکھنے لگا۔ وہ بھی اس کے پاس جا کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو مما جان کو بستر پر پایا۔ رشتوں کے نام پر بس بابا، ماما، ہادیہ اور حنان تھے، نہ کوئی ماموں، نہ چاچو، نہ خالہ، کوئی نہ تھا۔ ایک احساس کمتری ہم بہن بھائیوں کو گھیر لیتا جب دوسروں کے پاس ان کے مکمل رشتے دیکھتے تھے۔ حالانکہ ماما بابا نے ہمیشہ کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اور پھر مما بھی چلی گئیں۔ وہ سامنے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ کر شاید آنسو صاف کیا تھا۔ ماہین کے دل کو کچھ ہوا، لیکن جب ماما کی وفات پر لاہور آیا تو واپسی پر ایک الگ ہی جذبات لے کر لوٹا۔ اس نے بات پھر سے شروع کی۔ It sounds very cheap that I fell in love when even I didn't came out grip of my mother's death.
اس نے کہا اور پھر طنزاً ہنسا۔ ماہین اس کی اس بات پر صدمے میں آ گئی۔ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی ختم ہو چکی تھی، وہ یک ٹک اسے ہی دیکھے اور سنے جا رہی تھی۔ میری عزت نفس کو یہ بات گوارا نہ تھی، میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا کہ کیسے میں اپنی ماں کو بھول کر کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے لفظ عشق پر ماہین کا دل بند ہونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پھر شاید میری آزمائش تھی، ہاں یہ میری آزمائش ہی تو تھی۔ میں نے اسے بارہا جھٹلایا، مگر حقیقت وہ رکا۔ انسان چاہے کچھ بھی کر لے مگر حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ اس کی طرف منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کل میں واپس کراچی جا رہا ہوں، پھر شاید کب آؤں یہاں، مگر جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ماہین، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورے جذبات سے بولا۔ ماہین اس کے اظہار محبت پر بلکہ نہیں، اس کے اظہار عشق پر ساکت رہ گئی۔ ماہین، اشر نے اسے پکارا، پر وہ کچھ نہ بولی، بس اسے ہی دیکھتی رہی۔ ماہین، اشر نے اسے پھر پکارا، مگر وہ پھر کچھ نہ بولی اور اسی طرح اسے دیکھتی رہی۔ میں نے سنا تھا کہ محبت جتنی کچی عمر میں ہو اتنی ہی پکی ہوتی ہے، مگر میرے ساتھ تو اس سے بھی بڑھ کر معاملہ ہوا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا انتظار کرو، اشر کہہ کر نیچے کی طرف چل دیا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، آخری سانس تک، شاید اس کے بعد بھی، کیونکہ وہ رکی، کیونکہ میں بھی کچی عمر میں محبت بلکہ عشق کر بیٹھی۔ ماہین کے الفاظ پر اشر ساکن رہ گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا انتظار حاصل ٹھہرے، ماہین کہہ کر رکی نہیں، نیچے چل دی، اور اشر نہ جانے کتنی دیر وہاں ساکن کھڑا رہا۔ اسے قسمت پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ وہ نیچے آئی تو آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے آنسو، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے دنیا فتح کر آئی ہو۔ ہاں، دنیا ہی تو فتح کر آئی تھی وہ، آخر اشر دنیا ہی تو تھا اس کی۔ حنان گھبرا رہا تھا کہ کہیں ماہین اشر کو غلط نہ سمجھے، کہیں وہ اسے انکار نہ کر دے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اشر کا دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں اشر کا انتظار لا حاصل نہ ٹھہرے، مگر ماہین کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے اطمینان ہو گیا۔ کیا ہوا، خیر ہے میڈم، بڑا مسکرایا جا رہا ہے؟ حنا نے اسے مسکراتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ہاں، سب خیر ہے، ماہین ہنستے ہوئے بولی۔ اشر نہ جانے کب تک وہاں اسی طرح کھڑا رہا۔ وہ خوش تھا کہ اس کا انتظار حاصل ٹھہرا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ اشر، حنان اور ہادیہ کراچی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ رات 11 بجے ان کی فلائٹ تھی۔ اشر ایس پی بننے کے بعد بھی اپنے ہی گھر میں رہ رہا تھا، حالانکہ انہیں سرکاری گھر دیا گیا تھا، مگر اشر نے وہاں سے شفٹ ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ جانتا تھا کہ ابراہیم صاحب کبھی نہیں مانیں گے۔ اپنا گھر چھوڑ کر جانے کو اپنے گھر پہنچ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ پہلی بار وہ اپنے گھر سے اتنے دن دور رہے تھے۔ انسان کے لیے دنیا میں محفوظ ترین چھت اور سائبان اس کا گھر ہوتا ہے۔ گھر چاہے جیسا بھی ہو، گھر ہی ہوتا ہے۔ ہماری محبت، خلوص اور چاہت ہی اسے صحیح معنوں میں گھر بناتی ہے۔ سب سے بڑھ کر انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ انہیں ان کے کھوئے ہوئے رشتے واپس مل رہے تھے۔ دیر سے ہی صحیح، مگر رشتوں پر جمی گرد صاف ہو رہی تھی۔ رشتوں کی کمزور ڈوریں پھر سے مضبوط ہونے لگی تھیں۔ ابراہیم افریدی صاحب نہ جانے کب سے بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر ان کے بچے ہی تو ان کا کل سرمایہ تھا، ان کا مان، ان کا بھروسہ، ان کا سب کچھ۔ گیراج میں گاڑی آ کر رکی تو وہ باہر آئے۔ سرکاری گاڑی اور ڈرائیور انہیں ایئرپورٹ سے لے کر آیا تھا۔ السلام علیکم بابا، ہادیہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری جان۔
اسے پیار سے گلے لگا انہوں نے اسے پیار سے گلے لگایا۔ حنان اور اشر بھی آگے بڑھ کر ان سے گلے ملے۔ بابا میں نے آپ کو بہت مس کیا، حنان نے گلے لگتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی تم لوگوں کو بہت مس کیا، چلو اندر چلتے ہیں۔ انہوں نے اس کا گال پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے اس سے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ چلیں بابا، میں آپ کو آپ کے روم میں چھوڑ آؤں، بہت رات ہو گئی ہے، اب آپ سو جائیں۔ اندر آتے ہی اشر نے ابراہیم صاحب سے کہا، ہاں چلو ٹھیک ہے، تم لوگ بھی تھک گئے ہوگے، آرام کرو، صبح ملتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے کہا۔ ان کے بچوں کے چہروں پر رونق تھی، خوشی تھی، رشتوں کو پا لینے کی خوشی۔ ابراہیم صاحب کو اپنی روح تک میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ماہین کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے ابھی تک یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا، یا اللہ میں نے کب سوچا تھا کہ اشر اس طرح سے اظہار کریں گے، بلکہ میں نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، مجھ سے مجھ سے بھی کہیں زیادہ۔ وہ بے یقینی سے بولی، او مائی گاڈ، کیا کروں میں، کیا کروں کہ مجھے یقین آ جائے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ناچے گائے، پوری دنیا کو بتائے۔ ماہین یار، تو سچ مچ پاگل ہو گئی ہے، سو جا، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ ایک دم اپنی حالت پر غور کرتے ہوئے بولی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، آخر ہوتی بھی کیوں نہ، آخر اس کا سالوں کا خواب سچ ہوا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے۔ ناشتہ کرتے ہوئے ابراہیم آفریدی صاحب اشر سے بولے، بیٹا آج آفس نہ جاتے، ریسٹ کر لیتے۔ نہیں بابا، بالکل بھی نہیں، پہلے ہی 2 چھٹیاں کر چکا ہوں، مزید نہیں۔ آج ویسے بھی منڈے ہے، کام زیادہ ہوگا، اشر نے رغبت سے کھاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، ویسے بھی ایک اچھا آفیسر تمہارے جیسا ہی ہوتا ہے جو اپنے کام سے رتی برابر بھی غفلت نہ برتے۔ انہوں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، چلیں بابا میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اشر اٹھتے ہوئے بولا، خدا حافظ بیٹا، دھیان سے جانا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بابا اس بار آپ کا بیٹا کسی کا دل فتح کر کے آیا ہے۔ حنان نے شوخی سے اشر کے جانے کے بعد کہا، کیا واقعی؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ یس بابا، بھابھی مان گئی ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھیں۔ یہ جناب تو بس اظہار محبت کر کے آئے ہیں۔ حنان نے سارے قصے کو مختصر کر کے بتایا۔ اور بھائی صاحب؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ بھی مان جائیں گے، بلکہ منا لے گا آپ کا بیٹا۔ حنان نے ہنستے ہوئے کہا، ایک منٹ، کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بھائی کس سے اظہار محبت کر کے آئے ہیں اور کون مان گئی؟ ہادیہ جو کب سے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، ایک دم بولی، کیوں، تمہیں کیوں بتائیں، ہم کام والیوں کو اپنے گھر کی باتیں نہیں بتاتے۔ حنان نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا، بابا، وہ روحانسی ہوئی۔ حنان، کیوں تنگ کرتے ہو، بڑی بہن ہے وہ تمہاری، بتا دو اسے بھی۔ انہوں نے حنان سے کہا، اچھا بتاتا ہوں۔ حنان نے اسے کہا اور پھر ساری بات بتا دی۔ او مائی گاڈ، اتنا سب ہو گیا اور کسی نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ ناٹ فیئر بابا، جائیں، میں نہیں آپ سے بات کرتی۔ ہادی نے اپنے پھولے پھولے گالوں کو مزید پھلا دیا۔ ارے میری جان، مجھے بھی ہانی نے بتایا، وہ بھی بس کچھ عرصہ پہلے۔ انہوں نے ہادیہ کو بتایا اور ہانی کو کیسے پتہ چلا؟ ہادیہ نے پوچھا۔ بس اپنا بھی ٹیلنٹ ہے، حنان نے اپنا کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں پتہ ہے تمہارے ٹیلنٹ کا بھی۔ یقیناً بھائی کی ڈائری پڑھی ہوگی، ہادیہ بولی۔ ڈائری بھی پڑھی اور حنان کہتے کہتے رکا، اور؟ ہادیہ نے بے صبری سے پوچھا، اور ان کے لیپ ٹاپ میں ماہی آپی کی پکس بھی دیکھی۔ حنان نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا، شرم تو مگر تم کو نہیں آتی۔ ہادیہ نے حنان کو شرم دلانے کی ناکام کوشش کی۔ ویسے بھائی کے پاس کہاں سے آئیں ماہی آپی کی پکس؟ وہ متجسس سی بولی۔ یہ جو موصوف کام کا بہانہ بنا کر لاہور جاتے ہیں نا، اسی کے لیے جاتے ہیں۔ چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں ان کو، اور نہ جانے چوری کتنی پکس بنا رکھی ہیں ان کی۔ حنان نے ایک اور انکشاف کیا۔ ہاں بابا، آپ کا بیٹا تو بڑا ہی خراب نکلا۔ ہادیہ کو صدمہ لگا۔ ویسے کتنے سڑیل اور
خڑوس بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اندر سے تو بڑے رومانٹک نکلے۔ ہادیہ بولی۔ ابراہیم صاحب ہنس دیے۔ اوف بھائی، اپریل ہے اور اتنی گرمی آ گئی ہے، نہ جانے جون جولائی میں کیا ہوگا۔ ماہین اور ہنا کیفے کی طرف جا رہی تھی جب ماہین بولی، ہاں یار صحیح کہہ رہی ہو۔ ہنا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ او نو یار، میں تو بھول گئی۔ ہنا اچانک بولی۔ کیا ہوا؟ ماہین نے پوچھا۔ سر شاکر سے بہت امپورٹنٹ نوٹس لینے ہیں۔ اوکے تم لے آؤ، میں کیفے میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، ماہین نے کہا اور کیفے کی طرف چل دی۔ حماد اور زارا کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اشر اسے پہلے سے بھی زیادہ یاد آنے لگا تھا۔ اب تو بس وہ دن رات اسی کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ہیلو جان من۔ وہ اشر کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب ایک آوارہ لڑکا اپنے چیلوں کے ساتھ اس کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ آس پاس کی ٹیبلز پر بیٹھے اسٹوڈنٹس ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ارے بدتمیزی کیسی میری جان؟ یہ تو دل لگی ہے، اس نے کہتے ہوئے ماہین کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ گھٹیا لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ منہ اٹھا کے اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا اور اٹھتے ہوئے بولی، اور ہنا کے ڈپارٹمنٹ کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چل دی۔ اس کی اتنی ہمت! اس نے مجھے یعنی بالی کو گھٹیا بولا؟ وہ اپنی شہادت کی انگلی اس سے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور غصے سے اس کے پیچھے لپکا۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ امیر باپ کی بگڑی اولاد۔ وہ ہنا کے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے مسلسل بالی کو لان تان کر رہی تھی۔ ارے جانے من، غصہ کیوں کرتی ہو؟ چلو نہ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بالی نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ ماہین نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ ارد گرد کے اسٹوڈنٹ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم، بالی بولنے لگا جب اس کے پیچھے ایک چمچے نے اس کی بات کاٹی۔ بھائی چلو یہاں سے، سب دیکھ رہے ہیں، خواہ تماشا ہو جائے گا۔ بالی نے ارد گرد دیکھا تو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ مہین تب تک جا چکی تھی۔ اس کی اکڑ تو اب میں خوب نکالوں گا۔ بالی اپنے گال پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہنا اسے ڈپارٹمنٹ کے باہر ہی مل گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ غصے سے لال پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ ہنا نے اس کا غصے سے تمتماتا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ دل کر رہا ہے خون کر دوں میں اس کمینے کا۔ ماہین غصے سے بولی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ کچھ بتاؤ گی؟ ہنا نے پوچھا۔ اس بالی کا ہاتھ پکڑا اس نے میرا ماہین نے بتایا۔ کیا؟ اس کی اتنی جرأت؟ چلو ذرا ابھی دماغ ٹھیک کرتے ہیں اس کا۔ ہنا باقاعدہ بازو اوپر چڑھاتے ہوئے بولی۔ نہیں یار رہنے دو، میں دماغ ٹھیک کر آئی ہوں اس کا۔ ایسا زور کا چانٹا مارا ہے کہ آئندہ 100 بار سوچے گا کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے۔ ماہین نے بتایا۔ بہت اچھا کیا، ان جیسے آوارہ لڑکوں کا یہی علاج ہے۔ اچھا چلو چلتے ہیں، عمار آ گیا ہوگا لینے۔ وہ دونوں مین گیٹ کی طرف چل دیں۔ تو پھر بھابھی نے کیا کہا؟ فہد کا چپس کھاتا ہاتھ منہ کے قریب جا کر رک گیا تھا۔ اس نے تجسس سے پوچھا۔ وہ پانچوں اس وقت ایک ریستوران میں موجود تھے اور اشر انہیں اپنا اظہار محبت کا قصہ سنا رہا تھا۔ ہاں ہو گئی ہے، اشر نے خوشی سے کہا۔ اوہ! ان چاروں نے ہوٹنگ کی۔ اب تو ٹریٹ بنتی ہے، سنبل بولی۔ باقی تینوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو ایسا کر آج کا سارا بل تو پے کر دے، عدنان نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ رہن دے بیٹا، جانتا ہوں تیسری پلیٹ منگوائی ہے تو نے بریانی کی۔ اشر نے اپنا مشورہ اپنے پاس رکھ والے انداز میں کہا۔ یار تو بھابھی کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ فہد نے اس کی کمزوری چھیڑی۔ اب اگر ماہی کی بات ہے تو ٹھیک ہے، کر لو تم لوگ فرائز کی تیسری پلیٹ آرڈر، اشر بولا۔ ان چاروں نے پھر سے ہوٹنگ کی۔ ان چاروں نے دوستی کا حق خوب ادا کیا، کھانا نہ صرف کھایا بلکہ گھر کے لیے بھی پیک کر لیا۔ اشر بل دیکھ کر چکرا کر رہ گیا۔ بھوکڑ، اشر بولا۔ تھینک یو جانو، فہد اس کا گال چومتے ہوئے بولا۔ ملک شاہ نواز ملک کے بڑے پولیٹیشنز میں سے ایک تھے، طاقت اور پیسے کے نشے میں چور تھے۔ یہی حال ان کے اکلوتے بیٹے
بالاج عرف بالی کا تھا۔ اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے باوجود بھی وہ وائٹ کالر سیاستدان تھے۔ ان کے کالے کرتوتوں سے ہر کوئی واقف تھا، مگر ان کی طاقت کے آگے کچھ نہ کر سکتا تھا۔ دھیرج رکھ دھیرج، سیاست میں اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں۔ ملک شاہ نواز نے اپنے بیٹے کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ نہیں ڈیڈ، اب یہ غصہ تو بس ایک ہی قیمت پر کم ہو سکتا ہے، اور وہ ہے وہ لڑکی۔ وہ اپنا دایاں گال ملتا ہوا بولا، جہاں ماہین نے تھپڑ مارا تھا۔ ارے شہزادے، ارے شہزادے، شہزادے، تجھے چھوریوں کی کوئی کمی ہے جو تو ایسے کہہ رہا ہے؟ اپنا گودام جا کر دیکھ، بھرا پڑا ہے، ہر طرح کی چھوری ہے، جو چاہے اٹھا لا۔ انہوں نے اپنے بگڑے بیٹے سے کہا، نہیں ڈیڈ، مجھے وہی لڑکی چاہیے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ ایسا حشر کروں گا اس کا کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ غصے سے چبا چبا کر بولا، اچھا چل، تیری یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، پر تو اسے کراچی والے فارم ہاؤس لے جانا۔ جب جی بھر جائے تو وہیں سمندر میں مار کے پھینک آئیو۔ وہ خباثت سے ہنستے ہوئے بولے، آپ فکر نہ کریو ڈیڈ، وہ سب میں نے سوچ رکھا ہے۔ وہ بھی خباثت سے ہنسنے لگا۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ حنان کو پیاس محسوس ہوئی تو پانی پینے کے لیے کچن میں آ گیا۔ پانی پیتے ہوئے کھڑکی سے اس کی نظر باہر لان میں بیٹھے اشر پر پڑی۔ بھائی اس وقت باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے سوچا اور اشر کے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ سوئے نہیں؟ خیریت ہے سب؟ حنان نے اشر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ اشر جو کسی گہری سوچ میں 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا، حنان کی آواز پر چونکا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو یہاں آ گیا، اشر نے جواب دیا۔ کیا بات ہے، آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ حنان اسے پریشان دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میں اس سے وعدہ تو کر آیا ہوں کہ اس کا انتظار لاحاصل نہیں ٹھہرے گا، مگر یہ سب بہت مشکل ہے۔ وہ رکا۔ ماموں جان آج تک بابا کو معاف نہ کر سکے، مجھے کیسے قبول کریں گے؟ اشر مایوس تھا۔ اشر بھائی، I cannot believe، مایوسی کی باتیں اور آپ؟ حنان حیران ہوا۔ یہ تو اس کا بھائی نہ تھا جو ہر مسئلے کا حل چٹکیوں میں نکال لیتا تھا، جو ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی چٹان کی مانند ہوتا تھا۔ وہ آج اتنی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ حنان، مجھے بس ایک ہی ڈر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہیں میں ماہین کو کھو نہ دوں۔ اشر بے بسی سے بولا، بھائی آپ اپنے اسی ڈر کو اپنی طاقت بنائیے، اپنی محبت کو اپنی طاقت بنائیے۔ حنان بولا، محبت اللہ کی دین ہے، اور اللہ کی دین کا معاملہ اللہ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے ہی آپ کے اور ماہین آپی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی ہے، اور اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو آپ دونوں کو ملائے گی۔ محبت آزمائش ہے، اور اس طرح مایوسی کی باتیں کریں گے تو اپنی اس آزمائش میں کس طرح کامیاب ہوں گے؟ اللہ پر توکل رکھیں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ حنان اشر کو سمجھا رہا تھا، اور اشر نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا جو اسے کہیں سے بھی چھوٹا نہ لگا، نہ باتوں سے اور نہ ہی آنکھوں کی چمک سے۔ اسے اپنے اس ٹڈے پر ایک دم سے بہت ڈھیر سارا پیار آیا، جو اس کی 1 مہینے کی پریشانی 2 منٹوں میں سلجھا گیا تھا۔ اشر حیران ہوا کہ وہ یہ بات کیسے بھول گیا۔ اپنے رب کے ہوتے ہوئے وہ کیوں پریشان اور مایوس تھا؟ اسے واقعی شرمندگی ہوئی۔ ویسے یہ کسی مووی کے ڈائیلاگز بولے جا رہے ہیں؟ اشر نے اسے چھیڑنے کے لیے پوچھا۔ او ہیلو، کسی مووی کے نہیں، میرے اپنے ڈائیلاگز ہیں، اور لڑکیاں مرتی ہیں بھائی کی لکس اور شاعری پر۔ حنان نے اتراتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، کیا بات ہے، لڑکیوں کا ٹیسٹ اتنا خراب، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اشر نے داد دیتے ہوئے تالی بجائی، اور ساتھ میں اس کی ٹانگ کھینچنا اپنا فرض سمجھا۔ جی، تبھی تو ماہی آپی نے آپ کو پسند کیا ہے۔ حنان نے بھی اپنے بھائی کم دوست زادہ کو لتاڑا۔ چل اٹھ، جا کر سو جا، بہت رات ہو گئی ہے، صبح یونی بھی جانا ہے تو نے۔ اشر اسے بولا، ہاں جا رہا ہوں، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، بندہ تھینک یو ہی بول دیتا ہے۔ حنان نے برا سا منہ بنا کر کہا اور اپنے روم کی طرف چل دیا۔ اشر مسکرا دیا اور اب کافی حد تک پرسکون تھا، اور اب اسے بہت اچھی اور میٹھی نیند آ رہی تھی۔
وہ بھی سونے جانے کے لیے اٹھ گیا کیونکہ اسے خوابوں میں اپنی دشمنی جان سے ملاقات جو کرنی تھی، مگر وہ محبت کا مارا کہاں جانتا تھا کہ اس کی ماہین اس سے بہت دور جانے والی ہے، شاید کبھی نہ لوٹ کے آنے کے لیے۔ آج کوئی خاص بات ہے امی؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ ہنا نے یونیورسٹی سے آتے ہی کچن میں تفتیش کرنا لازمی سمجھا، جہاں سے مزے مزے کی کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ ہاں تمہاری پھپھو آ رہی ہیں، صبیحہ بیگم نے خوش دلی سے بتایا۔ اوہ ہو، یعنی آج تو میکے والے آ رہے ہیں۔ اس نے کرسی پر بیٹھی زارا کو چھیڑا جو کچن کے کام میں مدد کرانے کے لیے آئی تھی، مگر صبیحہ بیگم نے سختی سے منع کر دیا۔ زارا مسکرا دی۔ تائی جان کیا بنا رہی ہیں؟ جلدی سے کچھ دے دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ روشی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، اس صدا کی بھوکی کو پہلے کچھ دے دیں ورنہ ہمارا سر کھانا تو اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے۔ عمار نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ بری بات عمار، بہن کو اس طرح تنگ نہیں کرتے، صبیحہ بیگم بولی۔ ان کے روشی کو عمار کی بہن کہنے پر جہاں عمار کی بتیسی گم ہوئی وہیں روشی کا قہقہہ بلند ہوا۔ عمار اس کے اس طرح ہنسنے پر ناراض ہو کر چلا گیا۔ او نو، اب یہ مسٹر ہینڈسم ناراض ہو گئے اور اتنی آسانی سے مانیں گے بھی نہیں، روشی نے دل میں سوچا اور ہنس دی۔ امی، آج پھپھو کے آنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ تیاری سے تو یہی لگ رہا ہے، ہنا نے اندازے لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وجہ تو خاص ہے مگر انہوں نے بتائی نہیں، صبیحہ بیگم بولی۔ ایسی کیا خاص بات ہے بھابھی؟ آپ کو تو پتا ہوگا نا؟ ہنا نے زارا سے پوچھا۔ نہیں ہنو، مجھے بھی کچھ نہیں بتایا انہوں نے، زارا نے بتایا۔ چلیں شام میں پتہ چل جائے گا، ہنا تجسس سے بولی۔ عمار لان میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی اسائنمنٹ بنا رہا تھا جب روشن اس کے پاس آئی۔ عمار نے اس کو نظر انداز کیا۔ واہ، کیا دن آ گئے ہیں لوگوں کے، تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ روشن نے اسے لگانے کی کوشش کی کیونکہ مزاج ہر کسی سے نہیں ملائے جاتے۔ عمار نے اسکرین پر نظریں جمائے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا، تو پھر کس سے ملائے جاتے ہیں؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے، روشین نے پوچھا۔ وہ آج اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی کیونکہ وہ کم ہی ہاتھ آتا تھا۔ جس سے بھی ملائے جاتے ہیں تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، پھر سے جواب سنجیدگی سے آیا۔ اور کہیں یہ جس پڑوسن والی روبی تو نہیں؟ روشین نے اسے چھیڑا۔ روبی ان کے پڑوس میں رہتی تھی اور عمار پر لٹو تھی، جبکہ عمار اس سے شدید چڑھتا تھا۔ روبی کے عمار پر عمار کا حلق تک کڑوا ہو گیا، مگر اب تنگ کرنے کی باری عمار کی تھی۔ پہلے عمار شرمیلی سی مسکراہٹ منہ پر لایا، پھر بولا۔ ہاں، پر تمہیں کیسے پتا چلا؟ روبی کے نام پر عمار کی مسکراہٹ دیکھ کر تو جیسے روشین جل ہی گئی تھی۔ ہاں، آخر اتنی اچھی دوست ہو تم میری، سمجھ ہی گئی ہوگی۔ عمار اب لیپ ٹاپ بند کر کے مکمل طور پر اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اچھا، بہت اچھی لگتی ہے نا تمہیں روبی؟ روشین نے طنزیہ پوچھا۔ ہاں وہ تو لگتی ہے، عمار نے شرماتے ہوئے کہا۔ تو پھر شادی کیوں نہیں کر لیتے اس سے؟ روشین نے اسے جلانے کے لیے کہا۔ ایگزیکٹلی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ماما سے بات کروں۔ عمار نے اس کی بات اسے لوٹائی۔ ہاں، کر لو اس سے شادی، ویسے بھی تم اسی کے لائق ہو، روشین نے منہ بنا کر کہا، جبکہ دل ایک دم پریشان ہونے لگا تھا۔ روشی، تمہیں کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے؟ اس نے سونگتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، کس چیز کی بو؟ روشی نے بھی سونگتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے جلنے کی، عمار نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کیوں جلوں گی؟ روشی نے حیران ہوتے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ تم جل رہی ہو، میں اور روبی ایک ہو جائیں گے اور تم میرے بچوں کی پھپھو بن جاؤ گی، عمار نے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ اللہ نہ کرے میں ان کی پھپھو بنوں، اور دیکھتی ہوں کیسے کرتے ہو تم اس بندریا سے شادی، تمہاری شادی تو بس مجھ سے ہوگی، روشین جو کب سے برداشت کر رہی تھی ایک دم پھٹ کر بولی۔ عمار نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ اسے اس طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر روشین کو سمجھ آیا کہ وہ کیا بول گئی ہے، تو وہ ایک دم سرخ ہو گئی اور اندر کی طرف بھاگی اور عمار ہنستا ہی چلا گیا۔ سب لوگ لیونگ روم میں موجود تھے، سمینہ بیگم اور ریحان بھی آ چکے تھے، جبکہ حنان، ماہین، عمار اور روشین کا مارے تجسس سے برا حال تھا کہ آخر کون سی خاص بات ہے جس کے لیے سمینہ بیگم آج حسن ویلا آئی تھیں۔ بھائی صاحب، میرا آج یہاں آنے کا ایک خاص مقصد ہے، سمینہ بیگم بولی۔ ہاں سمینہ، بولو، سردار آغا
خوشی سے بولے، آج میں وقار سے ایک درخواست کرنے آئی ہوں۔ وہ وقار آغا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جی باجی حکم کریں۔ وہ محبت اور احترام سے بولے، دراصل میں ماہین کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے ریحان کے لیے ماہین کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ وہ پیار سے ماہین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جہاں سب کے چہروں پر خوشگوار حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے، وہیں ماہین کو لگا کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر لیونگ روم سے باہر نکلی اور سیڑھیاں پھلانگتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ سمجھ سب نے اس کے جانے کو شرمانہ سمجھا۔ جی باجی، ماہین آپ ہی کی بیٹی ہے، وقار آغا نے خوش دلی سے کہا۔ لیکن آپ لوگ ایک بار ماہین سے پوچھ لیں۔ سمینہ بیگم فکر مندی سے بولی، باجی ماہین ہماری فرما بردار بیٹی ہے، ہمارے فیصلے میں اس کی بھی رضامندی سمجھیں۔ وہ انکار نہیں کرے گی، فریحہ بیگم بولی۔ ویسے بھی ریحان گھر کا بچہ ہے، دیکھا بالا ہے، بھلا کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس بار سردار آغا بولے، تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ سمینہ بیگم نے پوچھا۔ جی باجی، ماہین اب آپ ہی کی بیٹی ہے، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ مٹھائی تقسیم ہوئی اور سب نے منہ میٹھا کیا۔ دراصل زارا کی شادی کے بعد سب سے میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، تو میں چاہ رہی تھی کہ شادی ذرا جلدی ہو جائے، انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مگر سمینہ، ابھی تو زارا پڑھ رہی ہے۔ صبیحہ بیگم بولی، بھابھی آپ اس کی پڑھائی کی فکر نہ کریں، ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، بس آپ مجھے اگلے مہینے کی منگنی کی تاریخ دے دیں۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، سردار آغا نے خوش دلی سے جواب دیا۔ حنا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ماہین کو خبر دینے کے لیے اوپر دوڑی۔ نہ جانے وہ کمرے تک کیسے پہنچی، اس کی ٹانگیں بے جان تھیں، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں قید کر لیا ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ یا اللہ، یا میرے اللہ، یہ سب کیا ہے؟ میں اشر کے سوا کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر اشر میری قسمت میں نہیں لکھا تو پھر یہ آزمائش، اتنی شدید محبت میرے دل میں کیوں؟ وہ اس کے دل میں میرے محبت جسے وہ عشق کہتا ہے، کیوں؟ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھی رو رہی تھی، اپنے رب سے گلے شکوے کر رہی تھی۔ میں نے اشر سے کہا تھا کہ میں آخری سانس تک اس کا انتظار کروں گی، اگر میں نہ کر سکی تو، اگر میں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو، یا اللہ میں کیا کروں تو بتا۔ اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ ماہی یار دروازہ کھولو۔ حنا کی چہکتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، خود کو کمپوز کرتے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ حنا اس کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ماہی، تم روئی ہو؟ نہیں تو، بس ذرا سا سر میں درد ہے۔ سر میں؟ وہ سرسری انداز میں بولی، میرے پاس تمہارے لیے ایسی نیوز ہے جسے سن کر تمہارا سارا درد اڑن چھو ہو جائے گا۔ وہ چہک کر اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے کندھے پر تھوڑی جمائے بولی، کیا؟ ماہین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نیکسٹ ویکینڈ پر تمہاری انگیجمنٹ ہے، حنا نے پیار سے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ماہی کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں سور پھونک دیا ہو۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں ہو؟ حنا نے اس کے چہرے کا اترتا ہوا رنگ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس سر میں درد ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹتی حنا سے نظریں چراتی بیڈ پر لیٹتی ہوئی بولی، اوکے تم ریسٹ کرو۔ حنا کو وہ تھکی ہوئی لگی، اسی لیے وہ اس کے روم سے چلی گئی، ورنہ اس کا ارادہ اسے خوب تنگ کرنے کا تھا۔ ماہین ہچکیوں سے روتی رہی، منہ کے آگے دوپٹہ کیے وہ اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا کروں؟ اشر کو بتاؤں یا نہیں؟ سوچوں کہ ایک طوفان نے اسے جکڑ لیا۔ ساری رات وہ اسی طرح روتی رہی، جس کی وجہ سے اسے سخت تیز بخار ہو گیا۔ ماہی بیٹا، کیا ضرورت تھی آج یونیورسٹی جانے کی؟ گھر پر رہ کر آرام کرتی۔ صبیحہ بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تائی جان، آج بہت ضروری ہے جانا، بہت ضروری ٹیسٹ ہے آج، بس وہی دینے جا رہی ہوں۔ وہ بے دلی سے ناشتہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ سر درد سے پھٹے جا رہا تھا اور بخار سے سارا جسم بھی شدید درد کر رہا تھا۔ حنا بمشکل جمائی روکتی ان تک آئی، تم تیار نہیں ہوئی؟ جانا نہیں یونیورسٹی کیا؟ صبیحہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ نہیں ماما، آج فری ڈے ہے،
اس نے ناشتہ شروع کرتے ہوئے کہا۔ تو ماہی کے ساتھ ہی چلی جاتی، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، انہوں نے اس سے کہا۔ کیا ہوا ماہی کو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کل رات سے تیز بخار ہے، گھر پر رہ کر آرام کرتی مگر کوئی ضروری ٹیسٹ ہے اس کا آج، انہوں نے بتایا۔ حنا نے ماہی کا چہرہ غور سے دیکھا۔ کل تک جو چہرہ رعنائیوں سے بھرپور تھا ایک ہی رات میں مرجھا گیا تھا۔ حنا کو ہر طرف بین ہی بین نظر آیا۔ اس نے ماہی سے بات کرنے کا سوچا، جو سوچوں کے کسی سمندر میں سرتا پیر ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں کیسے روکوں گی یہ سب، کیسے بتاؤں گی اشر کو؟ وہ سوچوں کا ایک طوفان پھر سے اس کا منتظر تھا۔ جب وہ ٹیسٹ دے کر نکلی، بخار کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، آنکھیں بار بار آنسوؤں کی وجہ سے دھندلا جاتی اور وہ سختی سے ہاتھ کی پشت سے انہیں رگڑتی۔ انہی سوچوں میں وہ مین گیٹ تک آئی مگر عمار ابھی تک اسے لینے نہیں آیا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے گیٹ پر کوئی نہ تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی اور ایک بھاری بھرکم ہاتھ اسے اندر کی طرف کھینچا۔ آہ! چھوڑو مجھے! کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے! وہ اپنا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی مگر ایک تو بخار کی وجہ سے کمزوری اور دوسری مضبوط گرفت کی وجہ سے زیادہ ہل نہ سکی۔ اے لڑکی! زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ آہ! تھینکس فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.